الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بھائیو، اس قرآن سے اللہ تعالیٰ ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے. میرا اللہ جانتا ہے یہ جو سارے جمعوں کا مقصد یہ ہوتا ہے، لیکن بالخصوص یہ جو سورہ کہف کا شروع کیا، اس سے پہلے بھی بعض صورتوں کا سورہ احزاب پر بھی خطبات ہم نے پہلے پیش کر رکھے ہیں. اللہ قبول و منظور فرمائے. صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ قرآن سے محبت پیدا ہو جائے، قرآن پڑھنے کا اور سننے کا اور قرآن پہ غور و خوض کرنے کا ہمیں شوق ہے. چاٹ لگ جائے، چاٹ ذائقہ. جب آج کل سوشل میڈیا کی بدولت جیبوں میں موبائل ہوتا ہے تو چیزیں آتی تھیں، ملتان کا سونا ہوا، خوشاب کا ڈوڈا، اور جب پتہ ہو کہ ہاں جی فلاں دکان سے اصلی چیز ملتی ہے تو وہاں سے ہم منگواتے ہیں نا جی. آج آن لائن منگوا لیتے ہیں، آرڈر دیتے ہیں. بس یہ چسکا لگنے کی بات ہے، جس چیز کا ٹیسٹ آ جائے. یا آج کا ڈرائی فروٹ کی آ رہی ہے، فلاں علاقے کا ڈرائی فروٹ بڑا اچھا ہوتا ہے، فلاں شخص بڑا اچھا ڈرائی فروٹ پیک کر کے دیتا ہے. تو جس کو جہاں جہاں ہاتھ پڑتا ہے وہ ان چیزوں سے لذت اٹھانے کی کوشش کرتا ہے. بس دعا ہے کہ ہمیں قرآن کی چاٹ لگ جائے، قرآن کی لذت آ جائے. پھر وہ بات جو علامہ اقبال نے کہی ہم بھی وہ کرنے والے بن جائے کہ قرآن ہو غوطہ-زن اے مرد مسلمان. اللہ قرآن کے ساتھ ہمیں محبت نصیب فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم وانفعنی بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمومنا. کئی بھائیوں نے بیماروں کے صحت یابی کی دعا کے لیے کہا ہے. ہمارے ایک بھائی نوید احمد صاحب آج میرا خیال ہے کہ 1.5 ماہ سے زیادہ گزرنے کے بعد آج مسجد جمعہ پڑھنے تشریف لائے ہیں. کافی بیمار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اور دیگر بیماروں کو بھی شفا عطا فرمائے. آپ سب لوگوں سے الحمدللہ مجھے لوجہ اللہ محبت ہے سب. اور بڑے بڑے چہرے سامنے ایسے بیٹھے ہیں جن کے ساتھ تعلق ہمارا 3 نسلوں سے بھی ہے. یہ وہاں حافظ ابو بکر بیٹھے ہیں، ان کے والدین سے، پھر ان کے دادا سے یہ جناب سلمان صاحب بیٹھے ہیں، ان سے ان کے والد صاحب، اور ان کے والد حافظ محمد اشرف صاحب، یہ حافظ محمد یوسف صاحب بیٹھے ہیں. ان کے بیٹے یہاں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. ان کے والد صاحب حاجی عبد. یہ 3 بہت سارے چہرے ایسے ہیں 3 نسلوں سے ان کے ساتھ تعلق. یہ باقی شاہد راشد برادر بیٹھے ہوئے ان کے بچوں سے، ان کے والد صاحب کو تو میں نے نہیں دیکھا، لیکن ان کے ایک چچا تھے مولانا شیخ الحدیث مولانا محمد جہاں باز رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ہماری یاد اللہ تھی بڑی. ان سے اب ان کے بچے ہیں. تو محبت سب سے یقین جائیں، مجھے آپ کے ساتھ سب لوگوں کے ساتھ لوجہ اللہ محبت ہے، کوئی لالچ نہیں دنیا کا. لیکن اگر کوئی دنیا میں ہمارے کام یہ مسجد مدرسہ ہی ہے، ذاتی کام چھوٹے موٹے کو ہو سکتے ہیں. میں کسی سے کہوں کہ یار مجھے اتنے پیسے ادھار چاہیے تو لے، لیکن اصل وہ نہیں. یہ مسجد اور مدرسے اور دینی کام سے تعلق، یہ سب آپ جڑے ہوئے اس کے ساتھ، اس وجہ سے محبت ہے. اور میں الحمدللہ غائبانہ طور پر نام لیے بغیر بھی ہر شخص کے لیے، اپنے ہر دوست نمازی کے لیے اور اس کی فیملی کے لیے، اس کے بچوں کے لیے ہمیشہ میں دعا کرتا ہوں اللہ سے. اللہ ان سب بھائیوں کو، جو خواتین آ رہی ہیں وہ بھی، اور وہ بہنیں اور بیٹیاں جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ ان کو اسلام کی عطا فرما، اللہ ان کو تقوی نصیب فرما. یا اللہ ہمارے گھروں کو ایمان کے گہوارے بنا دے. یہ دعائیں کرتا رہے. یہ نبی صاحب بھی ایسے ہی ہے. یہ ماشاءاللہ
بہت محبت کرنے والے، دین کے کاموں سے بڑا پیار آپ سب کا بھی یہاں یہ سارے جتنے ساتھی بیٹھے ہیں جن کا میں نام نہیں لے سکا، یاد نہیں رہا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تو میری بھولنے کی لغزش معاف کر دے، اور جن کا نام نہیں لیا ان سے بھی راضی ہو جا، ان کے والدین سے راضی ہو جا، اور ان کی اہل خانہ اور بچوں سے راضی ہو جا، اور یا اللہ ہم تیری جنت الفردوس کا تذکرہ کر رہے ہیں، یا اللہ ہم سب کو قیامت والے دن جنت الفردوس میں داخلہ نصیب۔ باقی بھی بات بھی ہے، یہ بیٹے نے بتایا ابھی حاجی اقبال صاحب ہمارے ٹائروں والے، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ فریکچر ہو گیا کافی زیادہ، مجھے تفصیل کا پتہ نہیں، ابھی بتایا انہوں نے، ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، سارے بیماروں کو حفاظت فرمائے۔ میری ایک بہن چھوٹی یہاں لاہور میں ہی ہے، پچھلے دنوں ان کا بھی بڑا خوفناک قسم کا ایکسیڈنٹ ہوا، لیکن اللہ نے شفا دی ہے، کندھا یہ والا مایا فریکچر ہے، تو علاج معالجہ بھی جاری ہے، گھر میں ہے، اللہ نے بھی شفا عطا فرمائے۔ ان کے میاں ریڑھ کی ہڈی کے مسئلے میں کئی سالوں سے بہت شدت سے دچار ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی شفا عطا فرمائے۔ ایک بہن فیصلہ آباد میں ہے، وہ کل سے اسپتال داخل ہے، کل کی، اور اس کا کوئی پتے کا آپریشن ہونا ہے، اس کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ اسے بھی شفا عطا فرمائے۔ اور جن کا نام نہیں لیا ہم نے اور ہمارے اندر موجود ہے یا گھروں میں ہے یا خدا نخواستہ اسپتالوں میں ہے، اللہ تو سب کو شفا عطا فرمائے۔ اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفنا واشف جميع مرضانا ومرضى المسلمين اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة۔ جو آج ہمارے پاس یار نئے ساتھی جمعہ پڑھنے کے لیے خاص طور سے آئے ہیں، اللہ ہم تیرے حضور دعا کرتے ہیں یا اللہ تو ان سے بھی راضی ہو جائے، اور یہ جو محبت وہ دین سے، مسجدوں سے، دین والوں سے کرتے ہیں، اللہ ان کی اس محبت کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے فوت شدہ کے گناہ معاف فرما، دنیا میں جتنی امت مسلمہ موجود ہے سب کے گناہ معاف فرما، مشرق سے مغرب تک امت مسلمہ پھیلی ہوئی ہے، یا اللہ ساری امت پہ نظر کرم فرما، نظر کرم فرما، نظر کرم فرما، یا اللہ ہمارا ملک اس پہ رحم فرما، یا اللہ جو عورت حکمرانی ہے، یا اللہ یہ بہت بڑی تباہی ہے، بہت بڑی نحوست ہے، اے اللہ بہت بڑی لعنت ہے، اس لعنت سے ہمیں ہماری جان چھڑا، ہمیں اس عذاب سے اے اللہ اپنی پناہ عطا فرما برحمتک یا ارحم